الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة في صلاة الصبح، رواه متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعت یعنی فجر کی جو سنتیں ہوتی تھیں وہ آپ اذان اور اقامت کے درمیان میں ہلکی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی فجر کی اذان ہو جاتی اور اقامت سے پہلے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے. وفي رواية لهما نصلي ركعة الفجر حتى إذا سمع الأذان فيخفهما حتى أقول هل قرأ فيهما بكم بالقرآن. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعتیں سنت آپ پڑھتے تھے تو ایسا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کیا آپ نے ان دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں، یعنی اتنی ہلکی نماز ہوتی تھی. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعة الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے وہ فجر طلوع ہونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اس میں کئی ایک باتیں تینوں روایتوں کے اندر ہیں کہ فجر کی سنت کب پڑھنی چاہیے. فجر کی سنت اذان کے بعد سے لے کر کے فجر کی جماعت جو فرض ہوتی اس سے پہلے یہ اس کا وقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک صحابی نے فجر کی نماز پڑھی آپ کے پیچھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے وہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت انہوں نے پھر نماز پڑھی. جب وہ سلام پھیرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے پوچھا کہ میرے پیچھے جو تم نے نماز پڑھی وہ کون سی تھی اور اب جو تم نے نماز پڑھی وہ کون سی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری فجر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھی وہ میں نے اب پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خاموش ہو گئے. خاموش ہو جانا یہ تقریری حدیث ہوتی ہے. صحابہ کوئی کام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے اس پر خاموشی اختیار کرے تو وہ حدیث کہلاتی ہے. اس حدیث میں ایک واقعہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام جو فجر کی سنتیں پڑھتے تھے وہ کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے گھروں پر پڑھ کر آتے تھے. اگر وہ مسجد میں آ کر کے پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے جو پہلے پڑھی وہ کون سی تھی اور اب پڑھی وہ کون سی ہے. تو فجر کی جو سنت ہے اصل اس کا مقام کہاں ہے؟ گھر میں پڑھنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ فجر سے پہلے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہے. اب اگر کسی انسان کی فجر کی 2 سنتیں چھوڑ جائیں اور وہ مسجد میں آئے اور جماعت ہو رہی ہو تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ اس صحابی کے عمل پر عمل کرے گا کہ انہوں نے فرض کے بعد جب 2 رکعت سنت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ نہیں بولے. تو جو آدمی فجر کی نماز کے لیے آئے اور اگر دیکھے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو وہ نماز میں شامل ہو جائے گا. پھر نماز پوری کر لینے کے بعد وہ فجر کی 2 سنتیں پھر بعد میں پڑھے گا. ایک حدیث اور اس کے تعلق سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جس کی 2 سنتیں چھوٹ گئی ہوں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے. دونوں روایتیں. اب اس میں تنبیہ کی صورت دی گئی کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کام فجر کے بعد نہیں ہے تو وہ مسجد میں بیٹھا رہے اور جب سورج طلوع ہو جائے تب اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے تو وہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا. ورنہ اگر کسی انسان کو کوئی کام ہے تو وہ اس حدیث پر عمل کرے گا جو فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے ایک صحابی نے 2 رکعت سنت پڑھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری فجر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھیں. تو فجر کی جو سنت ہے وہ
نظام میں ہے، اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو فرض نماز کے بعد بھی وہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اس کا جو جگہ ہے وہ اصل کہاں ہے؟ اپنا گھر ہے، مسجد اس کی جگہ نہیں ہے۔